کہ کل رات تک کسی وقت پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، چاہے گورنر پنجاب اس پر باقاعدہ اسمبلی پر دستخط کرے یا نہ کرے، لیکن آئینی عمل ہے 48 گھنٹوں کے اندر جب یہ اسمبلی چلی جائے اسمبلی تحلیل کی وزیر اعلیٰ کی جانب سے، تو کل یہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، یعنی کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی سب سے بڑی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، اور اس کے بعد آئندہ ہفتے کے ابتدا میں کسی بھی وقت کے پی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے بڑی کثیر تعداد پی ٹی آئی کے اراکین کی 125 کے قریب قومی اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے چکی ہے۔ یقیناً یہ کہ بہت بڑا بحران ہے، ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ قبل از وقت الیکشن، فوری الیکشن، جلد از جلد الیکشن کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، یا یہ کہ خیال یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اس پوری صورتحال پہ ابھی آپ نے سنا پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب اسد عمر پی ٹی آئی کا تفصیل سے موقف دے رہے تھے۔ اب اس سلسلے میں ہم حکومت کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی، پی ڈی ایم کی رائے لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کیبنٹ کے بہت ہی محترم رکن ہیں جناب شہباز شریف کے وفاقی وزیر قانون جناب سینیٹر اعظم نذیر تارڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بتائیے، جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اتنے بڑے صوبے کی اسمبلی ختم ہو چکی ہے، کے پی کی اسمبلی ختم ہو جاتی ہے، 125 اراکین قومی اسمبلی کے استعفیٰ دے چکے ہیں، اور 4.5 سال تقریباً ہو چکے ہیں حکومت کو، تو کوئی قباحت ہے کہ اب مکمل ملک میں جنرل الیکشنز کال کر لیے جائیں، جبکہ اوورآل سچویشن بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک مضبوط، ٹھوس، مستحکم حکومت پاکستان کا نظام سنبھالے اور اسے عوام منتخب کریں۔ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے ٹھیک بات کی کہ پنجاب بلا شبہ ملک کی سب سے بڑی صوبائی اسمبلی ہے، اور اگر وہ کے پی کے میں بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ان کی ثوابدید ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں بھی بمشکل 1 ووٹ کا یا 2 ووٹ کا فرق ہے، جس کے بعد انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس .186 پہ لیا اور پھر انہوں نے ایڈوائز کر دیا گورنر کو۔ کامران صاحب، بہت سارے آپ کے ارد گرد بھی ڈیموکریٹک ماڈلز ہیں، ہمارے ہمسائے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری ڈیموکریسیز ہیں جن میں مرکز کے اور صوبوں کے الیکشنز جو ہیں وہ فرق اوقات میں ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ وہاں پہ مڈ ٹرمز ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل کرائسس آتے ہیں صوبائی حکومت میں صوبے کی حد تک، اور وہاں پہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں اور الیکشنز ہو کے وہ دوبارہ جمہوری نظام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میں دوسرے اینگل سے سوچتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جس قسم کی اور پوری دنیا ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اس وقت جو پالیسیز ہیں ان کی کنٹینیوٹی کی بغیر ایک دن ضائع کیے ضرورت ہے۔ سر 90 دن کی جو انٹرم گورنمنٹ فیڈرل لیول پہ جب آئے گی، تو جو ابھی آپ نے جنیوا میں دیکھا جس طرح سے دنیا نے نکل کے پاکستان کی بات سنی اور انہوں نے جس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا، اسی طرح ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں، وزیر اعظم صاحب کی انٹرونشن سے الحمدللہ وہاں سے اچھے رسپانسز آ رہے ہیں۔ ہمیں جس قدر میں کہتا ہوں کہ بوسیدہ حال اور جتنی نحیف اور کمزور اکانومی ملی کہ ہم ڈیفالٹ پہ دھانے پہ تھے، اور ایک دفعہ پھر یوں محسوس ہوا ہے جیسے ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، ایسے میں پاکستان قومی سطح کے اوپر 90 دن کے لیے کیئر ٹیکرز کا متحمل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آئین میں بھی کچھ ایسے تقاضے ہیں جو کہ صرف جمہوری حکومت، الیکٹڈ گورنمنٹ پورے کر سکتی ہے، اور جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں ابھی ہماری اسد عمر صاحب سے بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے ایک بڑی ایک موضوع بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ صورتحال پیش کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر الیکشن کال کیے جائیں تو ہم پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بعد ہم جو آئی ایم ایف کا پروگرام اصل سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی، اس کی کنٹینیوٹی، اس کی بحالی، تو اس کے لیے ہم مل کے آئی ایم ایف کو یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس کے بہاف پہ، وہ ہمارے بہاف پہ آپ کے ساتھ جو بھی سمجھوتا کرے گی، ہم میں سے کوئی بھی آئے اس کو فالو کریں گے، کیونکہ بہرحال یہ حکومت تو 6 مہینے میں ختم ہی ہو جائے گی نا، چلے اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ، تو یہ تو ایک بڑی اچھی ہے کہ نیشنل کنسنسس ہو اور اس میں ہم آئی ایم ایف کو گارنٹی دے دیں، اور اس کے بعد ایک مضبوط مستحکم حکومت ہو، الیکشن ہو جائے اور وہ الیکشن جیت کے آئے اور پھر وہ نظام کو آگے چلائے۔ ابھی بھی تو آپ دیکھیں نا،
جماعتوں کے نظام کو آپ چلا رہے ہیں اور آپ ہی جانتے ہیں اندر کیا حال ہے اس کا. تو یہ کوئی بہت احسن صورتحال تو نہیں ہے. دیکھیں جمہوری نظام میں ہر کسی کی اپنی رائے ہے اور میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن بصد احترام ہی عرض کروں گا کامران خان صاحب، وہ کہتے ہیں نا کہ یور ایکشن اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈز. پاکستان تحریک انصاف نے جو معاہدہ کیا IMF کے ساتھ اور پھر جو اس کا حشر کیا صرف اس وجہ سے کہ ہم جانے سے پہلے انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب وہ اعتماد کھو رہے ہیں اور ان کے جو مسائل پیدا ہو چکے تھے، باقاعدہ طور پہ دانستہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو بھولتے ہوئے پاکستان کی معاشی صحت کو سامنے رکھ کے کہ یہ کتنا بڑے دھچکے ہوں گے، انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائیں آخری 3 ماہ میں. اور IMF کے پروگرام میں تعطل کی وجہ یا آج بھی اگر وہ رکتے ہیں تو وہ وجہ یہی ہے کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ان کے ساتھ جو کیا پچھلی حکومت نے، وہ مثال دیتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ کیا لیکن لکھنے کے بعد انہوں نے یہ وائلیشن کی، یہ وائلیشن کی، یہ وائلیشن کی. وہ لیویز بڑھانے کی بجائے الٹا اس میں سبسڈیز دی اور سبسڈی دیتے رہے. جو لینڈ کروزر پہ پھرتا ہے 4 کروڑ کی، اس کو بھی پیٹرول پہ سبسڈی تھی، اور جو بیچارہ رکشہ یا موٹر سائیکل چلاتا ہے اس کو بھی وہی سبسڈی تھی. مگر آپ نے آ کے وہ ختم تو نہیں کی نا سیدر صاحب، آپ کی حکومت نے آ کے وہ سبسڈی ختم تو نہیں کی. آپ نے وہ نظام تو نہیں لائے کہ لینڈ کروزر والا زیادہ سبسڈی کم سبسڈی دے اور موٹر سائیکل والے کو پوری سبسڈی ملے. چلیں انہوں نے کیا تھا 9 مہینے میں، آپ وہ نظام بدل دیتے. میں عرض کرتا ہوں جو ہم نے پرائس کو مارکیٹ کے مطابق کیا اور جو ہر مہینے وفاقی حکومت 80 سے 110 ارب ڈال رہی تھی، وہ کامران صاحب جولائی سے ہم نے ختم کر دیا تھا، تیسرے مہینے میں یہاں کے، کیونکہ وہ ساری چیزیں سٹڈی کر کے ہی چلتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے اسے لنک کر دیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ. اور اب جو موٹر بائیکرز ہیں ان کی وہ رجسٹریشن ہے اس کے ساتھ، اور ان کو وہ اضافی رقم 2000 سے 2500 روپیہ سپورٹ کی جو مد میں مل رہی ہے، اور وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے جو کہ بہت تھوڑی اماؤنٹ بنتی ہے اس لحاظ سے. تو اب تو جو مارکیٹ پرائس کے مطابق چیزیں ہیں اسی کے مطابق، اور اسی لیے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مارکیٹ سٹیٹک رہتی ہے تو وہ نہیں. کہ اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جس میں کہ PTI نے، عمران خان نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی ہے، KP اسمبلی تحلیل کر دی. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہ یاد ہو، یہ مسلم لیگ نون کا بہت ہی سالڈ موقف تھا کہ اگر آپ کو ارلی الیکشن کرنے عمران خان کو، اور ابھی کا یہ میں کوئی صدیوں پرانا یا 5 سال پرانا یا 2 سال پرانا نہیں کر رہا، کہ اگر آپ کو ارلی الیکشن کرانے تو آپ فوری طور پہ پنجاب اور KP اسمبلی تحلیل کر دیں، اور آپ کے اراکین نے جو قومی اسمبلی میں استعفیٰ دیا وہ جا کے اپنے استعفیٰ دے دیں اور پھر ارلی الیکشن ہو جائیں گے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر میں چاہوں گا کہ آپ اگر تبصرہ اس پہ عنایت فرمائیں. محترم سینیٹر اعظم نذیر تاڑ صاحب فرمائیے گا. دیکھیے کامران صاحب، سیاست میں جیسے میں نے پہلے بات کی، ہر انڈیویجول کا ایک اپنا موقف ہے، اور میں جب بات یہ پارٹی ہے سر، یہ انڈیویجول نہیں ہے، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارٹی ہے. میں اسی لیے میں کامران خان صاحب اس لیے عرض کر رہا ہوں، میری ایک اپنی رائے ہے اور میں اس رائے پہ بڑا کلیئر ہوں کہ ایک آئین میں ایک ڈسپنسیشن دی گئی ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ صوبہ جو ہے اس کی اسمبلی توڑی جا سکتی ہے، اور اس صورت میں صرف صوبے کے الیکشنز ہوں گے. صوبے کے الیکشن کروانے کی چوائس کی عمران خان صاحب نے، وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی انفارچونیٹلی چوائس نہیں تھی. اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سین ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اسمبلی بچانا چاہتے تھے، لیکن جو ان کے کولیشن پارٹنر ہیں جنہوں نے انہیں انسٹال کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم کسی اور موضوع کی طرف جا رہے ہیں. میں تو یہ مسلم لیگ نون کی کلیدی لیڈرشپ کی پوزیشن پر آپ بھی ماشاءاللہ وزیر قانون ہیں، آپ بڑے امپورٹنٹ رہنما ہیں. تو میں یہ کیونکہ عوام بھی سوچتی ہے نا کہ یار ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن جلدی کرانا تو یہ کرا دو، اور یک زبان ہو کے کہہ رہے تھے، اب اس نے کرا دیا تھا، اب آپ اس پہ برسا رہے ہیں کہ یہ تو نے کیا کیا. کامران بھائی، اگر تو یہ بیٹھ کے گفت و شنید میں طے ہوتا اور معاہدہ ہو جاتا پاکستان تحریک انصاف کا اور ہم لوگوں کا کہ جی آپ یہ 2 اسمبلیاں توڑیں تو ہم اوپر والے الیکشنز بھی کروا دیں گے، تو بالکل میں آنر کرتا اس بات کو. اور اگر اس سے کوئی پھرتا تو وہ بہت بری بات ہوتی، کیونکہ وعدہ خلافی بہت بری حرکت ہے. میں کہتا ہوں کہ جب میرے آئین میں یہ ڈسپنسیشن موجود ہے کہ اس میں گنجائش رکھی فریمرز نے، اور میں تو قانون کے مطابق بات کروں گا. سر میرا کوئی سیاسی تجربہ تو ابھی کوئی 1.5 سال سے زائد نہیں ہے، شاید 10 سال بعد مجھے آپ کی باتیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں
کہ موروثی حالات میں آئین اور قانون کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون بھرپور تیاری کے ساتھ انتخاب میں اترے گی۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ پنجاب میں اور کے پی اگر وہ ڈیزالو کرتے ہیں وہاں پہ انتخابات کی تیاری کریں، اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ وہ خود لیڈ کریں گے اس کیمپین کو آ کے انشاءاللہ۔ آپ جس کیمپین کی بات کر رہے ہیں، آپ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی کیمپین کی بات کر رہے ہیں یا جب کبھی قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو نواز شریف صاحب آئیں گے؟ نہیں جی بالکل پنجاب اسمبلی کے انشاءاللہ العزیز۔ تو نواز شریف صاحب کی اب آنے کی اب کوئی تاریخ ہے؟ دیکھیے وہ تو اب فیصلہ ساروں نے مشاورت سے کرنا ہے، وہ جس وقت بھی کہیں گے قانونی طریقہ کار موجود ہے لیگل پروسیس کو جوائن کرنے کے لیے، اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز لا شیل ٹیک اٹس اون کورس اس صورت میں۔ سر ویری کائنڈ آف یو، بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے اسد عمر صاحب کی پی ٹی آئی کی رائے دیکھی، اعظم نذیر تارڑ کی حکومت کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی رائے دیکھی۔ اب آزاد مبصرین، آزاد ماہرین آئین و قانون کے کیا کہتے ہیں اس پورے کیفیت میں، یہ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔